کیا آپ اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر معافی مانگتے ہیں لیکن پھر بھی دل میں ایک بوجھ، ایک بے چینی سی محسوس ہوتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی رکاوٹ ہے جو آپ کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے درمیان دیوار بنی ہوئی ہے؟ وہ دیوار کسی ایسے انسان کا ٹوٹا ہوا دل ہو سکتا ہے جس سے آپ نے معافی مانگنا اپنی توہین سمجھا۔ کبھی سوچا کہ میدان عرفات میں جہاں کروڑوں گناہ معاف ہوتے ہیں، وہاں حقوق العباد کی معافی کیوں نہیں ملتی؟ تو رک جائیں اور اپنے دل میں جھانکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقی جذباتی شفا کا راستہ دکھا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، عرفات کا دن سال کا وہ عظیم ترین دن ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اس دن ہماری ہر خطا دھل جائے اور ہم بالکل پاک ہو کر لوٹیں، لیکن ہماری نفسیاتی اور روحانی الجھنوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تو معافی مانگ لیتے ہیں، مگر ان انسانوں سے معافی نہیں مانگتے جن کا ہم نے دل دکھایا ہوتا ہے، جن کا حق مارا ہوتا ہے یا جن کی غیبت کی ہوتی ہے۔ نفسیات کی دنیا میں اس ادھورے پن کو ان ریزالوڈ گلٹ کہا جاتا ہے، جو انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے۔ عرفات سے پہلے بندوں سے معافی مانگنا جذباتی شفا کا سب سے بڑا ذریعہ کیسے ہے؟ آئیے ان 4 روحانی حقیقتوں پر غور کرتے ہیں۔ پہلی حقیقت، اللہ تعالیٰ کا عدل اور بندوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ الرحمن اور الرحیم ہے۔ وہ اپنے حقوق جیسے نماز، روزہ تو معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس کا عدل یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ مظلوم کا حق معاف کر دے۔ جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہ کرے جسے آپ نے تکلیف دی ہے، آپ کا کھاتا صاف نہیں ہوتا۔ جذباتی شفا کا پہلا اصول ہی یہ ہے کہ آپ اپنے اندر چھپے اس خوف کو ختم کریں کہ قیامت کے دن مجھے اس شخص کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب آپ اس دنیا میں جھک کر معافی مانگ لیتے ہیں تو آپ کی روح اس خوفناک بوجھ سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتی ہے۔ دوسری حقیقت، انا کی قربانی اور باطنی سکون۔ کسی کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کرنا اور یہ کہنا کہ مجھ سے معاف کر دیں، مجھ سے زیادتی ہوئی، دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ یہ کام سیدھا ہماری انا پر چوٹ لگاتا ہے، لیکن یاد رکھیے، یہی انا تمام ذہنی دباؤ اور خاندانی جھگڑوں کی جڑ ہے۔ جب آپ عرفات کی تیاری کرتے ہوئے کسی رشتہ دار یا دوست کو میسج یا کال کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، تو دراصل آپ اپنی انا کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ انا ٹوٹتی ہے، دل کے اندر سے سکون کا ایک ایسا چشمہ پھوٹتا ہے جو سالوں کی بے چینی کو دھو ڈالتا ہے۔ تیسری حقیقت، معافی مانگنا اور معاف کرنا، 2 وے ہیلنگ۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق شفا کا یہ عمل 2 طرفہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، آسمان والا اس پر رحم نہیں کرتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عرفات کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی بڑی کوتاہیوں کو معاف کر دے، تو آپ کو بھی ان لوگوں کو معاف کرنا ہوگا جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ اپنے دل سے کینہ، بغض اور بدلے کی آگ نکال دیں۔ جب آپ دوسروں کے قصور بخش دیتے ہیں تو آپ دراصل اپنے دماغ کو ہی اس زہریلی سوچ سے شفا دے رہے ہوتے ہیں جو آپ کو راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ چوتھی حقیقت، عرفات میں ایک خالی برتن بن کر جانا۔ سوچیں کہ ایک برتن پہلے ہی گندے پانی سے بھرا ہو، کیا اس میں زمزم ڈالا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح اگر دل میں لوگوں کے لیے نفرت یا لوگوں کے حقوق غصب کرنے کا گناہ موجود ہو تو اس میں عرفات کی رحمت کیسے سما سکتی ہے؟ بندوں سے معافی مانگ کر اپنے دل کے برتن کو بالکل خالی اور صاف کر لیں۔ جب آپ عرفات میں ہاتھ اٹھائیں تو آپ کے دل پر کسی انسان کا قرض نہ ہو۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اس خالی دل کو کیسے نور سے بھرتی ہے۔ یاد رکھیے، معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کا قد اللہ تعالیٰ کی نظر میں آسمان تک اونچا ہو جاتا ہے۔ آج ہی اپنے فون کو اٹھائیں، اپنی انا کو ایک طرف رکھیں اور ان لوگوں سے رابطہ کریں جن کا آپ نے کبھی دل دکھایا تھا۔ یہ ایک قدم آپ کو وہ سکون قلب دے گا جو آپ سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کی ہمت دے اور عرفات کے دن ہمیں مکمل مغفرت کی چادر میں چھپا لے۔ آمین۔